ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 25 پر ہیں۔ اللہ 25 سورہ توبہ آیت نمبر پارہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، یعنی اس کا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ حنین میں معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب 12,000 کا لشکر لے کر کے اسلامی لشکر نکلا تھا، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی، یعنی ابھی تک تو جب تعداد کم تھی، جب آپ کے پاس ذرائع کم ہوں اور سہولت کم ہو میرے پاس، تو نظر کس کی طرف اٹھتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کی فراوانی آ جاتی ہے میرے پاس، تو سب سے پہلے کس کو بھولا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ تو یہ تو ایک انسانی نفسیات ہے نا، اس پر ہمیشہ جو ہے وہ اس کی فکر رکھی جائے گی کہ کہیں زندگی کی فراوانی اور نعمتیں مجھے نعمت کے دینے والے سے دور تو نہیں کر رہی، میرا نرم اور گرم بستر نمازوں سے دور تو نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جب بستر کو ڈبل کر دیا گیا اور آپ کی تہجد چھوٹی، تو آپ نے پھر کس کو کہا؟ آپ نے کہا کس نے میرا بستر اتنا نرم کر دیا جس کی وجہ سے میری تہجد چھوٹ گئی؟ تو آپ کے بھرے ہوئے فریج اور ہمارے بھرے ہوئے کلوزٹس، ہمیں اللہ سے اس لیے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نا، سب کچھ تو موجود ہی ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ تو جب کبھی کوئی چیز آپ کو زیادہ مل جاتی ہے، یہ دنیا کی زیادتی، دنیا کے انعامات، دنیا کا پیسہ، دنیا کا مال جو ہمیں زیادہ چاہیے، یہ کیا کرتا ہے نقصان میرے لیے؟ اور کیوں اللہ کے نبی نے فقر کی زندگی گزاری اور ہمیں یہ سکھایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہیں، اس لیے کہ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جس کے لیے اللہ کی طرف توجہ کی جائے، لیکن وہی جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ غزوہ حنین کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد اس سے پہلے تو یہ تھی، بدر کے وقت میں 313 تھے، پھر اللہ سے مدد مانگی گئی، احد کے وقت میں بھی کم تر تھے، اللہ سے مدد مانگی گئی، غزوہ احزاب میں بھی جو ہے وہ معاملہ ایسا تھا کہ پورے عرب قبائل نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا، تو ایسی گھبراہٹ تھی کہ دل حلق میں اچھل کے چلے آئے تھے، چاروں طرف سے اتنا خطرہ مسلمانوں کو موجود تھا۔ غزوہ احزاب جیسا خطرہ مسلمانوں کو کبھی نہیں تھا کہ جب پیچھے سے یہودی جو ہے نا وہ قبائلوں کی طرف سے ان کو مدینہ شہر کا خطرہ تھا اور سامنے اتنی بڑی فوج کا خطرہ تھا، تو اللہ کو پکارا جا رہا تھا، اللہ سے مدد کی امید مانگی جاتی تھی، مدد کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے، تو یہ جب وہاں کی طرف جب گئے اور چلی جب یہ فوج فتح مکہ کے بعد، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تک تو ہم سے کوئی اتنے کم تعداد پر تو جیت نہ سکا، تو آگے اب 12,000 کی تعداد پر بھلا کون ٹھہرے گا ہمارے آگے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش یہ ڈالی کہ وہ جو انہوں نے اچانک مسلمانوں کی بے خبری میں مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ کر دیا، اور وہ تیر انداز ایسے زبردست تھے کہ ان کی تیر اندازی کی وجہ سے ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اور بڑی فوج جو ہے مسلمانوں کی ادھر ادھر تتر بتر ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے سواری کے نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بائیں طرف سے نکیل پکڑے ہوئے تھے، سب کو تیزی سے روک رہے تھے اور اپنی بلند آواز سے سب کو پکار رہے تھے اور مسلمانوں کو واپسی کے لیے بلا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بندوں کہاں چلے، میری طرف آؤ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں،
میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس 80 یا 100 کے قریب صحابہ رہ گئے تھے صرف۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جب مسلمانوں نے دوبارہ اس آزمائش کے بعد یہ فوج دوبارہ پلٹی، اور پھر جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ اور صحابہ کی یہ روایتیں موجود ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ چونٹیوں کی طرح آسمان سے کوئی لشکر اتر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہر دفعہ ایمان والوں کی تربیت پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتا ہے۔ کیوں یہ ہوتا ہے کہ متکبر کو دنیا میں ہی سزا دے دی جاتی ہے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے، چاہے ضرورت ختم بھی ہو جائے تبھی بھی اللہ کو ہی پکارا جائے، اس لیے کہ ضرورتوں کو دینے پورا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اور ضرورتوں کو اور میری نعمتوں کو واپس ایک لمحے میں لے لینے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو کوئی چیز ہمیں اس غفلت میں نہ ڈال دے، نعوذ باللہ، کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کی ضرورت تو سمجھتے ہیں نا، ہم اللہ اکبر کہتے بھی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دینے والے لوگ ہیں، لیکن کہاں پر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں کہ جو ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری جائے گی، اللہ کے اس دین کا کلمہ بلند کیا جائے گا، اس کتاب کے پیغام کو لے کے کھڑا ہوا جائے گا، اس کتاب کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جہاں جہاں پر میری مرضی ہوتی، ہم نے نمازوں اور روزوں اور حج اور زکوٰۃ تک اپنے دین کو محدود کر لیا ہے۔ اس کے آگے کی کوئی ذمہ داری کہ تم امت خیر ہو، تم امت وسط ہو، تم کو رول ماڈل بننا ہے، تم کو دنیا میں اللہ کا قانون اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اس سے یہ امت فری ہو گئی۔ تو جب فری ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ اصل تو تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ نمازیں پڑھنا اصل ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرو۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تمام چیزیں تم کو اسی دین کی سرفرازی کے لیے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد، ایک شاعر نے کہا، اور اس شعر میں سارا مقصد موجود ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن جب محض نماز پڑھنے کے بعد شیطان یہ تھپکی دے دے کہ اب آگے کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان بھی خطرے میں اور امن بھی خطرے میں۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اس وقت آیت نمبر 28 کے اوپر ہیں، اور سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کچھ تو تھا کہ رشتہ داروں کی وجہ سے دلوں کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ رشتہ داروں کو ہم سے دور کیوں کیا جائے اگر وہ مشرک ہیں اور وہ یہاں پر پہلے سے رہتے تھے، کچھ یہ بھی دلوں کے اندر یہ بات آ رہی تھی لوگوں کے کہ اگر مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے تو جو ان کی تجارت کا سارا دار و مدار ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں تھا، تو پھر یہ معاملہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ پھر ہم کہیں معاشی طور پر اور اکنومیکلی ہم کہیں ویک اور کمزور نہ ہو جائیں، ہمارے تجارت کے فائدے کا کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری تجارت اور ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو تجارت نہیں ہو سکتی۔ بزنس سارے کا سارا آج جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا تمہارا بہترین کام تجارت ہے۔ اب تجارت میں مسلمان جھوٹ نہ بولے تو اپنے بزنس کو آگے بڑھائے کیسے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے بزنس کا فائدہ یا زندگی کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ اللہ کی برکت سے ہوتا ہے، نہ کہ اپنی کوشش اور محنت سے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ان کو، اور یہی بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو بھی نقصانات اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جس بھی نقصانات سے ہم گزریں، اللہ اس پہ قادر ہے کہ پھر ہمارے نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دے، ہے نا؟ تو حدیث میں موجود ہے کہ جس وقت بزنس میں اور کسی تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اسی وقت اس بزنس کی برکت کو ختم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، مطلب دنیا ایسی الٹی
راہ چل رہی ہے اور الٹی راہ چلایا جاتا ہے ہم کو اور آپ کو، کہ کہا یہ جاتا ہے جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں چلے گا، اور بات اور معاملہ کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے کہ جھوٹ کے ساتھ بزنس نہیں چلتا، دکھائی دیتا ہے، مال دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اگر دنیا میں کچھ فائدہ ہو بھی جائے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ان کو بتائی، یہ بات ہم کو بتائی کہ اللہ کے راستے کا کوئی بھی نقصان اگر نقصان دکھائی دے، یقین جانو کہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ اس نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دے۔ یہ باتیں اور یہ بھروسہ اور یہ اعتماد میرے اندر، آپ کے اندر، وہ اعتماد بحال کرتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، ایسا کیریکٹر اور ایسی سیرت پیدا کر دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ اس لیے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسی راستے میں بڑھنے سے فائدہ موجود ہے اور اللہ کا ساتھ موجود ہے، اللہ کا قرب موجود ہے، تو پھر بھلا بندہ مومن اپنے قدم کو پیچھے کس کی امید پر کرے گا؟ پھر تو اسے آگے بڑھنے کے لیے میں کیا رکاوٹ محسوس ہوگی؟ جیسا کہ ہم نے کہا نا، صرف اپنے ذات کی رکاوٹ موجود ہے، باقی کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔ ایک بار اس ذات کو اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا جائے، ایک بار یہ معاملہ سمجھ جایا جائے کہ میرا فائدہ اللہ کے آگے سرنڈر کرنے میں ہے، تو انسان پھر ساری جنگیں جیت جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 10 پر ہیں، سوری 10 نہیں، پارہ نمبر 10 پر ہیں اور آیت نمبر 29 پر ہیں۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا رہے ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر کہاں سے یہ دھوکے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ بہت ہی عبرتناک آیتیں ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک پوری سورۃ توبہ ایسی ہے کہ ایک ایک آیت اس بات کے اوپر جو ہے نا میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ایمان کو لرزا دیتی ہے۔ سورۃ توبہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس سے گزرنے والا کبھی اپنی میل کچیل سے صاف ہوئے بغیر گزر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کو تفصیل سے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب بھی اس میں سے اپنے لیے سبق اور اپنے لیے جو ہے وہ عمل کے اصول لے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے جو پیچھے ہم پڑھائے کہ اس بات کی اجازت اللہ کی سرزمین پر کسی کو بھی نہیں ہے کہ اللہ کے زمین پر ظلم اور زیادتی کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دین کا غلبہ ہو۔ تو یہاں پر لڑائی کی جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور دین حق کی پیرو بن جائے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو اسلامک اسٹیٹ میں ہو وہ ایمان ہی لے آئے اور سر پہ تلوار رکھ کے یہ کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا کنٹرول ختم ہو جائے اللہ کی زمین پر، ہے نا، چھوٹے بن کے رہیں، کہ وہ رہیں لیکن اپر ہینڈ اسلام کو ہو، اپر ہینڈ اللہ کے دین کے مجاہد ہوں، اور اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ ہو، اور یہ رہیں مگر اسلامی حکومت کے تابع بن کے رہیں۔
یہ ہے اصل بات جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جزیہ دیں گے۔ اب اسلامک اسٹیٹ میں مسلمانوں کے اوپر 2.5%، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے زکوٰۃ ہے، تو اسی طرح ادر دین مسلم جو بھی لوگ رہیں گے ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے، اور یہ دے کر کے گویا یہ جزیہ اس لیے لیا جاتا ہے ان سے تاکہ ان کا تحفظ، ان کی حفاظت اسلامک اسٹیٹ کے ذمے ہوتی ہے، ان کو وہ تمام جو ہے نا وہ حقوق تو حاصل ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو ہوتے ہیں، الا یہ کہ وہ جانتے بوجھتے وہاں پر کوئی اللہ کی ایسی نافرمانی کھلے عام نہیں کر سکتے جو کہ اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے بارے میں یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جو کہ یہودی اور عیسائی اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کو اپنا رب بنانے کا مطلب، جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا جا کر کے کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کی آیت یہ بات کہتی ہے کہ ہم نے علماء کو اپنا رب بنایا، تو ہم نے رب تو نہیں بنایا، ہم تو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو یہ آیت کیوں ہے یہاں پر؟ وہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن سمجھنا چاہتے تھے اس بات کو۔ تو آپ نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ یعنی تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام سمجھ لیتے ہو، اور جس کو حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے کہا پھر اس کو یہی رب بنانے کے برابر ہے، یعنی کسی بھی انسان کی آنکھ بند کر کے پیروی کرنا۔ اب آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز تو رائج ہو گئی نا، جو کچھ یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، ہم نے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تو آج ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے، خود علم نہیں ہے، بس ایسے علماء کے پیچھے چلتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ من ذالک عوام کی پسند کے فتوے دیتے ہیں، اور ہم اپنی پسند کے فتووں کے لیے ایک عالم اور پھر اس کے بعد دوسرے عالم پھر تیسرے عالم تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس بات کو دیکھے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی انسان حلال نہیں کر سکتا، اور نہ حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے دین میں فتنے برپا کر دیے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی جو ہے نا اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورج ہے کیا اس کو پھونکوں سے اس کے چراغ کو اور اس کی روشنی کو بجھایا جا سکتا ہے؟ ایک صحیح لا حاصل ہے کہ یہ کوشش ایسی ہے کہ بالکل ایسے جیسے کوئی انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کے پھونک مارے اور وہ یہ سمجھے کہ سورج کو شاید بجھایا جا سکتا ہے۔ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ تو کبھی ہو ہی نہ سکتا کہ اللہ کی روشنی جس کو کہ ان کافروں کے پھونکوں سے اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو جو ہے وہ برتری دینی ہے، اور یہ دین کامل ہو کے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بھی اگر یہ نفرت کریں اور مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کا غلبہ اور اس کو مکمل کر کے رہے گا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کی جو کہ ان کے علماء اور جو ان کے بزرگ لوگ تھے کہ وہ عوام الناس کے پیسے جو ہے وہ باطل طریقوں سے کھاتے تھے۔ آج بھی یہ موجود ہے کہ بڑے بڑے پیر، ان کے گھر کس سے چلتے ہیں؟ ان کے پیروں کے گھر چلتے ہیں مریدوں کے پاکٹ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے اس طرح کہ وہ عقیدت مندی کے اس کیا نام ہے جذبے کو ہوا دے کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں ان سے؟ یہ جو اتنے قبروں کے اوپر مجاور بیٹھے ہیں جو لوگوں کے پاکٹ سے اپنا سارا خرچہ چلاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جائز ہے؟ پھر تو اپنے پیٹ میں گویا کہ آگ ہی بھر رہے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سونے اور چاندی کے جمع کرنے والوں کو خوشخبری کیا چیز کی دے دی جائے؟ ان کو یہ خوشخبری دی جائے کہ یہی وہ مال ہے جس سے کہ آگے ان کے پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اس سلسلے میں سونے اور چاندی کو جمع کرنے کے سلسلے میں ایک بات یہ جان جائیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کب سونے اور چاندی کو جمع کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ اس کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہو۔ بہت زیادہ جمع کرنا اور اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہ دینا، تب یہ عتاب موجود ہے، لیکن سونے اور چاندی کی اجازت تو موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وراثت بھی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کرنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی اگر لکھنا چاہے تو یہ لکھے یہ حدیث، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا جمع کرنا چاہیے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال جمع کرنا سب کی پسند کی چیز ہے، ہمیں سونے اور چاندی اور اپنے مال کو یا پیسوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ آپ کا یہی فرمان سن کر صحابہ پر مشکل گزری، انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جمع کرنا ہے؟ بہت عجیب بات ہے، لکھیے گا، یاد رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ ذکر کرنے والی زبان یہ جمع کی جائے، یہ جمع کی جائے، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دین کے کاموں میں مدد دینے والی بیوی۔ صحابہ کے اعتبار سے ہے، مردوں کے اعتبار سے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خزانے ہیں جن کی فکر کی جائے، بجائے اس کے کہ انسان مال جمع کرنے کی فکر کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا چھوڑ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میراث کے مقرر کرنے کا ذکر کیا اور کہا کہ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے تو میراث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر مارے خوشی کے تکبیر کہنے لگے، یعنی کہ وہ جو دل کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر تو وہ آیتیں اتنی اثر نہیں کرتی، لیکن صحابہ کو تو جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو صحابہ تو اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر میں لگ جاتے۔ تو جب یہاں پر یہ آیت آئی کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، دردناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے اسی آیت کو لے کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی مال جمع نہیں کیا، جو بھی آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے اس سلسلے میں کہ تم یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن کی، اور تم نے اللہ کے نبی کی زندگی نہیں دیکھی، تم مال کیوں جمع کرتے ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی نہ مال جمع کیا نہ مال رکھا، بلکہ جو چیز آپ کے پاس آتی آپ اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اس ایکسٹریم رویے کا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی منع نہیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ میراث میں ضرور چھوڑو۔ تو محض اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ فکر کے طور پر ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اولاد کی فکر میں اتنا مال جمع کر کے رکھ لیا جائے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ نہ کیا جائے اللہ کے راستے میں، تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ پھر نقصان کیا ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر خالی ہاتھ اللہ کے پاس کہیں ایسا نہ ہو کہ چلا جائے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے، اپنی زندگی میں اپنے لیے ثواب جاریہ چھوڑ کے جایا جائے، اپنی زندگی میں اپنے مال کو بینک اس دنیا کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جائے۔ اولاد کب کس کے کتنے کام آئی ہے، کب اولاد میرے جانے کے بعد میرے لیے کوئی ثواب جاریہ کرے گی یا میرے نام پر کوئی صدقہ کرے گی، اس لیے ان کے ہاتھوں میں اپنی آخرت دینے کے بجائے انسان اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ میرا اس وقت اس آیت کے ضمن میں تمام خواتین سے جو لوگ کے سن رہی ہیں ماشاءاللہ یہ سوال بھی ہے، اور خود ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس کو جانتے بھی ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کی فکر کی جائے گی اپنے تمام ان زیورات سے جو کہ میرے پاس 7.5 تولے سے زیادہ جو کچھ بھی موجود ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہی معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی خاتون جو اپنے زیور کا زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی اس کے ساتھ نعوذ باللہ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ مال جمع کرنے والا جو کہ مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے اژدہے کی طرح وہ اس کے گردن میں لپٹا ہوگا اور اسے کاٹ رہا ہوگا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا مال ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات سے، یعنی مال کی محبت اور اپنی چیزوں کی محبت سے میرے دل کو آزاد کرے، تاکہ اپنی زندگی میں جن چیزوں کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے نا، یعنی جن چیزوں کو اب موت کے بعد چھوڑ کے جانا ہے،
ان کو اپنی زندگی میں چھوڑ کے جانا سیکھیں ہم، کہ اپنے کلوزٹ کو بھی ہلکا کریں، اپنے چیزوں کو بھی ہلکا کریں، اپنے ہاتھوں سے روزانہ صدقہ دینا سیکھیں. $1 جو کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ، اور ماشاءاللہ سے اتنے لوگ جو کہ ہم کو دن رات کچھ نہ کچھ آپ اس سپورٹ کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں بھوکوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو انڈیا پاکستان یا یہاں پر مجبور ہیں اور اس وقت لاک ڈاؤن کے صورت میں بیچارے پریشان ہیں اور ان کو کھانے کو نہیں ہے. یہ بات تو پتہ چلتی ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے الحمدللہ اپنے مال سے بہت کچھ نکالنے کا سوچا ہوا ہے اور الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اور روزانہ اس کی کوشش ہے. لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ نکالنا اور ہر دن اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، اس کی آیت کو اس عادت کو بنائیں بھی ہم اور انشاءاللہ اس کو بڑھائیں بھی ہم. تو آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 36 پر ہیں، بہت مشہور آیت سورہ توبہ کی، جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کتنی رکھی ہے اور یہ کب سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود ہے، آپ کو اور ہم کو اس معاملے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور کیا ہے یہ بات؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پاس 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، ہم نسی کو انشاءاللہ آگے ایکسپلین کریں گے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. گویا کہ یہاں پر یہ بات کہ یہ جو لونر کیلنڈر ہے، اور آپ دیکھیں سولر کیلنڈر ہو یا لونر کیلنڈر ہو، یہ دونوں کے میں مہینے 12 ہی ہیں، لیکن لونر کیلنڈر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ یہ 30 سال 3 سال میرے خیال میں ایک دن 10 دن پیچھے آتے جاتا ہے نا ہمارا معاملہ، تو 3 سالوں میں ایک مہینہ شارٹ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے پاس ہمارا جو مہینہ ہے وہ سال میں پورے تمام جو ہے موسم سے گزرتا رہتا ہے. تو کرتے کیا تھے نسی کے جو عادت تھی اور جو رسم تھی ان کے پاس، وہ کرتے کیا تھے کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ حرام مہینوں میں یہ جو 4 مہینے حرام تھے اس کو حلال کر لیتے تھے جب جنگ کرنا چاہتے تھے اور کسی سے خون کا انتقام لینا چاہتے تھے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے یہ حرام مہینے تو ہیں لیکن ہم اگلا مہینہ حرام کر دیں گے اور اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اپنی مطلب سے. اور دوسرا یہ کرتے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حج جو ہے نا وہ پورے سال گھومتا رہے. انہوں نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا حج کا، تو وہ 33 تو وہ کیا کرتے تھے کہ قمری حساب سے یعنی لونر کیلنڈر کے مطابق حج کے موسم کو 1 مہینہ 3 سال پر آگے بڑھا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حج جو ہے وہ ایک ہی موسم میں آیا کرتا تھا اور وہ اس کی موسم کی تکلیف سے بچے رہتے تھے. تو اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے بجائے دوسرے تاریخوں میں ہوتا رہا. صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اصلی حج ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو ادا ہوتا تھا. یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمائی کہ یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا یعنی چلتا ہوا ٹھیک اپنی اسی تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے. تو یہ تھی نسی کا طریقہ. اور دوسرا جو اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بتا دیے ہیں، یعنی یہ 4 مہینے قیامت تک کے لیے ان 4 مہینوں کی حرمت باقی ہے اور ان 4 مہینوں کی عظمت باقی ہے. یہ 4 مہینے قیامت تک جو ہے نا اسی طرح رہیں گے کہ ان مہینوں میں برائی کا ارتکاب اور برائی کا کرنا دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا اور نیکیوں کا کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے. ان مہینوں میں مسلمان حکومتوں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ
لڑائی جھگڑے سے اور جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہے کہ یہ حرام مہینے ہیں، اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جائے گا، اس کی عزت کو بحال رکھا جائے گا، اس میں عبادت کرنے کا اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کا مہینہ ہے یہ۔ تو آپ یہ دیکھیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ حاجیوں کے لیے تو یہ بہت اچھے مہینے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ادر دین حاجی اور ادر دین حجاج یہ مہینے اسی طرح ہیں کہ ان کو اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا انسان بھی نیکیوں میں اپنے آپ کو بڑھانے کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام کرے گا۔ اس میں ظلم کو حرام کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ برائی کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں ڈالا گیا تو نقصان کس کا ہوا؟ خود اس کی اپنی ذات کا ہوا نا۔ اس لیے یہ جو برائی ہے یہ گویا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے جیسا ہے۔ تو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ایک ساتھ، اور پھر رجب جو کہ شعبان سے پہلے ہے، یہ 4 وہ مہینے ہیں جو کہ سال کے محترم مہینے ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 38 پر ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں، اب دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے کی بات، کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ تو ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ پوچھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا فیصلہ کیا، اس وقت مسلمانوں کی حالت، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اس وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ بالکل جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن گرمی اس قدر شدید تھی، سفر اتنا لمبا تھا، جس طاقت کے ساتھ لڑنا تھا وہ اتنا جو ہے طاقتور تھا کہ جس کے مقابلے میں جانا گویا کہ موت کو دعوت دینے جیسی والی بات تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ اگر تم مدد نہ کرو گے میرے نبی کی، تو اللہ رب العالمین تو اس وقت مدد کر چکا ہے۔ اور ہم سب اس کو پڑھ کے آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ کیا تھا، کہ جب آپ جو ہے وہ صرف ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ سے نکلے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ غار ثور میں آپ چھپے تھے، اور آپ کے خون کے پیاسے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے چپا چپا تلاش کیا تھا، اور اس طرح غار کے دہانے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا یا رسول اللہ تب تو ہم دیکھے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی عین اس وقت جب کہ موت اور زندگی بالکل سامنے کھڑی ہے، ایک ایمان والے کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ جب کبھی مشکل آئے گی اور تکلیف آئے گی اور معاملہ اس درجے بھی ہو جائے، اس وقت کیا ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اس بات کو لکھیے
ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں یہ بات کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اور مومنوں کے ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے۔ کتنے بھی ہم اللہ کے مجرم ہوں لیکن اللہ کی رحمت ہمارے ہی ساتھ ہے، اس لیے کہ عمل کی وجہ سے ہم مجرم تو ہیں لیکن اس کی رحمت کی کمی تو اس کے رحمت تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہی ہے نا۔ تو زندگی میں ہر مشکل وقت میں انسان یہ فیصلہ کر لے کہ وہ گھبرائے گا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت میرے سامنے مثالی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی بھی کوئی آزمائش ہو سکتی تھی جو آپ کے اوپر آئی، اور اس سے زیادہ بھی کوئی اور جو ہے وہ قریب کا وقت ہو سکتا تھا جو آپ کے اوپر آ گیا، کہ آپ کے سر کے اوپر اس طرح سے مجرم کھڑے تھے اور وہ مشرکین مکہ کھڑے تھے کہ ایک ذرا نیچے اگر نظر کرتے تو دونوں دکھائی دے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی ان کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کے نبی کی آپ آج اور ہم، وہ تو اس وقت کی بات تھی نا جب نبی موجود تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے اور سامنے غزوہ اور ایک جنگ موجود تھی، آج آپ اور اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہ کریں، آپ اور آج ہم اگر اس بات کو بھول کے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، محض کھانے پکانے کی فکر میں لگے رہیں، اگر آج آپ اور ہم جو ہے وہ اللہ کو کے پسندیدہ کاموں کی طرف نہ جائیں، بچوں کو سمجھائیں یہ باتیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں گے یا بچے ہمارے پڑھیں گے یا قرآن کی طرف آئیں گے یا دین کی طرف آئیں گے یا اللہ کو پہچاننے لگ جائیں گے، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ اللہ کو تھامنے والا ایک ایسی رسی تھام لیتا ہے جو کبھی کمزور، ایک ایسا سرا، ایک ایسا کڑا تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، چاہے آسانی کا وقت ہو چاہے مشکل کا وقت ہو۔ تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھو کہ آسانی ہوتی غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، تمہارے پاس ساز و سامان ہوتا، دشمن کمزور ہوتا، موسم اتنا گرم نہ ہوتا، راستہ اتنا مشکل نہ ہوتا تو تم نکل پڑتے۔ اللہ نے کہا جب اللہ کی پکار آئے گی تو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، خفافا و ثقالا، یعنی آسانی ہے یا مشکل ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہی جائے گا، اللہ کے دین کی خدمت کی ہی جائے گی، اللہ کا کلمہ بلند کیا ہی جائے گا، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا معاملہ ہو، چاہے آج جو ہے نا 2020 کا معاملہ ہو۔ یہ کلمہ بلند کیے بغیر، اس کی خدمت کیے بغیر، اس کے جو ہے وہ ڈیمانڈس کو پورا کیے بغیر اور اس کی فکر میں جیے بغیر زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ تو اسی کو کہا ہے اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اس شعر میں کہ یہ نغمہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو نغمہ ہے، یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا نہیں پابند کہ بہار ہوگی تو ہم کوئی کام کریں گے اور ساری آسانیاں ہوں گی تو پھر کوئی ہم کام کریں گے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کیا جائے گا۔ تو اس آیت کو، آیت نمبر 41 میں انفروا خفافا و ثقالا، اس کو رکھیے گا اپنے سامنے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہے نا، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، میرے اندر یہ کیریکٹر پیدا ہو جائے، یہ ہمت پیدا ہو جائے، یہ مجاہدانہ صفت پیدا ہو جائے کہ شوق ہو یا نہ ہو، ہمت ہو یا نہ ہو، خواہش ہو یا نہ ہو، فرصت ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، وقت ہو یا نہ ہو، اور آخری میں کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی ساتھ ہوگا تو ہم پھر یہ کام کریں گے، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ کے راستے میں نکلا جائے گا، اللہ کے لیے جیا جائے گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے میرا کام اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور اگر مشکل میں انسان اللہ کے اس جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق جی رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے آسانیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کی مشقت اور پھر اس کے بعد مدینہ کی وہ مشقت جو کہ تمام عربوں سے دشمنی مول لینے کا جو معاملہ تھا، اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل میری زندگی میں آئی ہے؟ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، بے تاج بادشاہ بنائے گئے، اور کس طرح جو ہے پورا عرب آپ کی زندگی میں آپ کے زیر نگی آ گیا۔
تو وہ ایک انسان جس کو یتیم سمجھ کے مشرکین مکہ نے ستایا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس کا وطن بھی چھین لیا گیا اور اس کی جان کے بھی درپے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے کس طرح بادشاہت عطا کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن جذبہ، کوشش اور جد و جہد اور جو ہے اللہ کے آگے سرنڈر اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا معاملہ اسی طرح اگر ہو جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اگر اس درجے نہ بھی ہو پائے تو صحابہ جیسا تھا، اور اگر صحابہ جیسا نہ بھی ہو پائے تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ اپنی کمی کوتاہیوں کے باوجود اسی گول اور اسی نقش قدم کے اوپر چلتے رہیں اور اسی کے اوپر میری نظر موجود ہو، چاہے تو گریں چاہے تو پھسلیں، لیکن پھر اگر وہیں آ جائیں واپس اور اسی کو اپنا گول لے کے چلیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بہت زیادہ بڑا کام نہ بھی کر جائیں، لیکن اگر زندگی گزاری اسی فکر میں ہے تو پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے رزلٹ ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے رزلٹ کی شرط نہیں رکھی ہے کہ رزلٹ کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا۔ ہماری کامیابی کے لیے اور آپ کی کامیابی کے لیے صرف کوشش شرط ہے۔ اگر اس راستے میں کوشش کی گئی ہے، بندہ چاہے ناکام ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، شاید کہ کوئی ایک آدمی نے بھی بات نہ سنی ہو، بات نہ مانی ہو، لیکن اگر وہ اسی کو پکارتا رہا ہے اور یہی کوشش کرتا رہا ہے اپنی زندگی میں اور اسی اسٹرگل میں رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہم نے پہلے پڑھا کہ قیامت کے دن ایسے بھی انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی ان کا امتی نہیں ہوگا، تو پھر کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں نا، پھر بھی وہ کامیاب تھے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی انہوں نے اللہ کے نام کر دی تھی، اپنا مقصد حیات پورا کیا تھا، اپنا پرپس آف لائف یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سو انہوں نے گزار کے دکھا دی، تو بس وہ کامیاب ہیں، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ تو یہ بات ضرور دوبارہ سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے کہیں سے بھی شروع کر لیں، نمازوں سے ہی شروع کر لیں، زکوٰۃ سے ہی شروع کر لیں، 24 گھنٹے میں شروع کر لیں، کہ کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہم اللہ کے مرضی کے مطابق اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ اسے آخرت کی تیاری میں لگایا جائے۔ تو شوق ہو یا نہ ہو، ہمت ہو یا نہ ہو، خواہش ہو یا نہ ہو، فرصت ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، وقت ہو یا نہ ہو، اور کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری کو ادا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ضرور لکھیے گا اس آیت کو، آیت نمبر 41، اور پہلے ہم آیت نمبر 24 کو لکھا چکے ہیں آپ کو۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی جو ہمیں کھڑا کر دیتی ہیں اور کھڑا کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنی جو بھی میری صلاحیت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی بھی میری کیپیبلٹی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگے ہم اس وقت آیت نمبر 42 پر ہیں، اور اللہ نے تمام چیزیں، یعنی وہ نفس شناس ہے نا، اس نے پیدا کیا، کیا وہی نہ جانے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیوں جنگ تبوک میں لوگوں کی حالت جو ہے، لوگوں کے اندر اتنا عزم اور اتنا حوصلہ نہیں پایا جاتا جتنا کہ ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ منافق ہیں اور کچھ جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر فائدہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً آپ کے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں یہی وہ وقت تھا جب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال اس جنگ میں اور اس کی آرمی کی تیاری میں اپنے پورے گھر کا مال لا کے دے دیا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان مسلمانوں سے کہا تھا کہ اپنے مال اللہ کے راستے میں دو۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کا ساز و سامان، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے آدھے گھر کا سامان، اور یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا سامان لا کے دیا اور اتنا اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ، کوئی عمل بھی نہ کریں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ نے جس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کے لیے جو ہے وہ جنگ کی تیاری کا معاملہ ہو، اور ان کی جنگ کی تیاری میں ان کو اتنے بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے ان کو
اسلحہ، ان کو سواری اور ان کو دوسرے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں، اس وقت سب سے بڑھ کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے مدد کی تھی اسلام کی. ماشاء اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 43 پر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ آپ پر یہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. جو لوگ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں جو ہے وہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر معاملہ کیا تھا کہ کچھ منافقین نے جو کہ بناوٹی اور بنائے ہوئے جو ہے ایکسکیوزز پیش کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور آپ سے رخصت مانگی تھی، تو آپ نے ان کو رخصت دے دی. اس پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رخصت دینے کی وجہ سے تو وہ مزید شیر ہو گئے اور لوگوں کو یہ کہتے پھرتے تھے کہ مجھے تو اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. تو اللہ نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ ایسے لوگوں کو اجازت دی جائے جن کے مکر کا اور جن کے چال کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ان کو ویسی جو ہے کوئی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں. اور معاملہ اتنے بڑے دشمن کا تھا کہ اس میں ایک ایک انسان کا پیچھے رہ جانا بہت زیادہ نقصان کا سبب تھا مسلمان لشکر کے لیے. تو پھر ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی منافقت تو سامنے آ جاتی اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے. اب تو اجازت کی وجہ سے ان کو یہ مہلت مل گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں ہم جانا تو چاہتے تھے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میری مجبوری کی وجہ سے اجازت دے دی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آگے پھر ان کا معاملہ کہ ایسے لوگوں کا معاملہ اصل میں کیا ہوتا ہے جو دین کے معاملے میں عذر تراش کرتے ہیں اور ایکسکیوزز رکھتے ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پر کوئی ایکسکیوز تو رکھ ہی دیتا ہے نا کہ یہ اس وجہ سے نہیں، ہم جہاں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے وہاں پر میرے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس وقت آیت نمبر 46 پر ہمیں، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا، یعنی وہ اگر اپنی باتوں میں اپنے دل کے معاملے کی وجہ سے اگر وہ سچے ہوتے تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی تھی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ ریزنز دے رہے ہیں اور جھوٹے ایکسکیوز بنا رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے، اور ہم اور آپ کی بھی زندگی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کے معاملے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر کے اللہ کے خلاف جا کے یا کسی بھی دنیا کے فائدے کے لیے کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ شاید میرا کمال ہو گیا یا میں نے کوئی فائدہ حاصل کر لیا. اصل میں کیا بات ہوتی ہے؟ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہیں ایسے لوگوں کو کے لیے جن کے دل ایمان کے اوپر اس طرح مضبوط نہیں ہیں اور وہ اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہتے، پھر ایسے لوگوں کو اٹھنے سے روک ہی دیا جاتا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ بات مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے میری پیشانی کو قبول ہی نہیں کیا اپنی سجدے کے لیے. تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے جو کام کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اس اجر سے اور اس درجے تک پہنچنے سے روک ہی دیا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ دل کا معاملہ ہے. اگر دل اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اور خلوص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص میں اور سچی محبت میں موجود ہونا، تو پھر اللہ رب العالمین کبھی کسی اخلاص کو رد نہیں کرتے. کبھی میرا اور آپ کا سچا خلوص، سچی محبت، سچی کوشش، سچی محنت اور سچا جذبہ ہمیشہ اللہ کے پاس قبول کیا جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے جو چیز اپنے عمل میں بڑھانے کی ہے وہ سچائی ہے، نہ کہ رزلٹ، کہ اب ایسے کرنے سے کیا ہو جائے گا.
اگر ہم سچائی کے ساتھ چلیں گے تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. جو ایسا لگتا ہے کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، تو میرے ایک کرنے سے بھی بہت ہو جائے گا. جہاں پر یہ لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ تو ایک کر ہی رہے ہیں، میرے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہاں پر بھی میرے کرنے کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے. تو ایمان کبھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. تو ہم کو اور آپ کو جہاں پر یہ لگتا ہے کہ اتنی مشکل میں یہ معاملہ کہاں تک فائدہ دے گا، تو فائدہ دیتا ہی دیتا. مدد اللہ کے پاس ہے، نہ کہ میری اور آپ کی کوششوں کے اوپر نتیجہ ہے. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک قدم آگے بڑھا کے دیکھنے والا یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے. حفیظ میرٹھی کا بہت اچھا ایک شعر ہے. بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اوہو میرے پاس جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کے پاس کوئی کمال موجود ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سننے میں کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. حفیظ میرٹھی نے بڑی اچھے شعر میں اس بات کو اور اپنی پوری زندگی کو اگر ہم اس شعر کے حساب سے دیکھیں تو بہت بڑا اس کے اندر سبق موجود ہے کہ اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں. اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا. خلوص ہی انسان کا کسی کے دل سے نکلتی ہے بات تو دل پہ اثر کر جاتی ہے. اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا. یہ تو میرے اور آپ کے بولنے سے، میرے اور آپ کے کرنے سے کہیں اوپر کی بات ہے اور کہیں اونچی بات ہے. اس اونچائی کو اگر ہم دل سے قبول کر لیں اور سمجھ لینا تو یقین جانیں کہ بہت ساری مشکلات اور بہت سارے ایسے مسائل اور بہت ساری ایسی رکاوٹیں جو میرے اور آپ کی زندگی میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی، ان سب کا حل میرے اور آپ کے پرخلوص کوشش کے اندر موجود ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 49 پر ہیں، سورہ توبہ اور پارہ نمبر 10. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی کچھ لوگوں نے اس طرح کے بھی ایکسکیوزز بنائے تھے، اور اب آپ کو سن کے بہت عجیب لگے گا لیکن آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزیں کہ عجیب ایکسکیوزز ہوتے ہیں ان کے پاس کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. تو کسی ایک انسان نے آ کے یہ کہا، جد بن قیس کے متعلق ہے کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں اور میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. کوئی چیز جو اس کے دل میں اصل جو معاملہ ہے اس کو تو بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول تک بھی یہ خبر پہنچا دے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 50 پر ہیں.